بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو سوکھی پیاسی ایک اسپنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی خوشی اور رضا کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے اور کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں، تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے، جس کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام ہو۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا، خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری۔ یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کے دنیا میں ہوتی ہے۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جنگ جیتنا ضروری ہے۔ جو قریب ہوتا ہے مدد کے لیے اسے ہی پکارا جاتا ہے، اور رب سے زیادہ کوئی بندے کے قریب نہیں۔ وہ سب سے پہلے سننے والا ہے اور سب سے پہلے جان لینے والا ہے۔ اسے لفظوں میں کہنے کی ضرورت نہیں، اسے لکھ کر درخواست دینے کی بھی ضرورت نہیں، اسے دلیلیں بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں مدد کیوں چاہیے۔ اس ذات تک پہنچنے کے لیے بس اسے پکارنا پڑتا ہے۔ وہ سب کا دوست ہے، سب کا مددگار۔ یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم کسی کا عیب چھپا لیں، اس پر پردہ ڈال دیں، لیکن ہم ہی اسے فاش کرتے ہیں۔ کیا یہ ہمارے بس میں نہیں کہ میں نے ایک غلطی کی، گناہ کیا، بلکہ میں مسلسل غلطیاں کرتا رہا، اور ہم یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں؟ ہم خود کیوں جج اور وکیل بنتے ہیں؟ تو جب اللہ کے اختیار کو پکاریں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ اچھے عمل کرنے کا اختیار آپ کے پاس بھی ہے۔ وہ عمل اپنائیں تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو کر آپ کی پکار کا جواب دے۔ دنیا کی محبت جیتنے اور اپنے رشتوں کی محبت پانے کے لیے کی جانے والی کوشش میں بس ایک فرق ہوتا ہے۔ دنیا کی محبت جیتنے میں ناکام رہنے کا غم انسان کو گھن کی طرح نہیں کھاتا، اپنوں کی بے اعتنائی دیمک کی طرح چاٹنے لگتی ہے۔ دنیا کی محبت 100 بار خالص ہونے کے پیمانے پر تولنے کے بعد بھی اپنی شرطوں پر قبول کرتا ہے۔ اپنوں کی جھوٹی محبت کے لیے بھی وہ جھولیاں پھیلائے رہتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہوتے ہیں جن کے بغیر انسان اپنا جوانی گزار سکتا ہے، بڑھاپا نہیں۔ خود ہی میں گزر کے تھک گیا ہوں، میں کام نہ کر کے تھک گیا ہوں۔ اوپر سے اتر کے تازہ دم تھا، نیچے سے اتر کے تھک گیا ہوں۔ اب تم بھی تو جی کے تھک رہے ہو، اب میں بھی تو مر کے تھک گیا ہوں۔ میں یعنی ازل کا آرمیدہ لمحوں میں بکھر کے تھک گیا ہوں۔ اب جان کا میری جسم میں شل ہے، میں خود سے ہی ڈر کے تھک گیا ہوں۔
جب جب تم یہ سوچتے ہو نا کہ شاید وہ رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ تب تب تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ اپنی ناراضی کا خیال لاڈ سے ڈالتا ہے اپنے بندے کے دل میں، تاکہ اس کا بندہ بھاگ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور اس سے اپنی ساری باتیں بیان کر دے۔ وہ تمہیں تم سے زیادہ چاہتا ہے، اس کی محبت سے مایوس نہ ہوا کرو۔ زندگی کے اکثر مقامات پر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں کس طرح مشکلات کے بھنور سے نکال لیتا ہے۔ اس بات سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی بھی اسی کے حوالے کر دینی چاہیے، جس کا پہلے ہی ہمارے سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ تبھی ہم دنیا اور آخرت میں ایک پرسکون زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تمہیں بس یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو۔ پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں تم اللہ سے بات کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ اب تم سوچ رہے ہو کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتا ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ اس شخص کو کھو دینے کا دکھ پل دو پل کو تو رہے گا، مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس کا دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پہ ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی ہوگی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا۔ وہ تو پیغمبر تھے نا، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے، تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین رکھنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے یہ خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، یقین رکھو اس پر۔ جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں اذیت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آیا تھا۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ تم نے جسے اول رکھنا ہوتا ہے تم اس تک آخر میں آتے ہو،
جب ساری محبتیں تمہیں ٹھکرا دیتی ہے تب تم در رب پہ آتے ہو، اور جب تم واپس لوٹ آتے ہو تب وہ تمہیں دھتکارتا نہیں ہے بلکہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ وہ تمہیں توڑ کر تم میں داخل ہوتا ہے۔ جب سب اس دل سے نکل جاتے ہیں تب وہ اس میں بسیرا کر لیتا ہے، اور جس دل میں وہ رہتا ہو وہاں اداسی نہیں رہتی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس کے پاس بس اپنے وقت پر جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ لگنے لگتا ہے کہ بس دینے والا اللہ ہے، اسی سے مانگیں گے تو وہ دے گا۔